یہ فرمائیے کہ اب بھی کیا وقت نہیں آ گیا کہ ہمارے جو حکمران ہیں، مسلمان حکمران جو ہیں ریاستوں کے، وہ قرآن پاک کی توہین جو اوورآل پوری دنیا میں جہاں جہاں ہو رہی ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جو گستاخیاں ہو رہی ہیں، ان دو ایشوز کو لے کے عالمی سطح پر کسی قانون سازی کے لیے جو ہے وہ پریشر ڈیولپ کریں؟ وسیم صاحب، آپ نے بہت امپورٹنٹ ایشو اٹھایا ہے. ہم پہلے لوکلی اگر سٹارٹ کریں جی، تو ہم لوکلی بھی دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ 295C بھی موجود ہے. ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر بھی ایسی شکات موجود ہیں جو بڑی کلیئرلی ڈیفائن کرتی ہیں کہ قرآن پاک کی توہین کرنے والا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا، اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، قانون کو کیا کرنا چاہیے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیسز چلتے رہتے ہیں اور کیسز کے فیصلے بھی بہت سارے آ جاتے ہیں، لیکن کسی کو قرار واقع سزا نہیں دی گئی. اور سزا بڑی کلیئرلی مینشنڈ ہے، ڈیتھ پینلٹی ہے، یعنی سزائے موت ہے جس کے اوپر ثابت ہو جائے کہ اس نے توہین رسالت کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے. ایز پر لا بالکل کلیئر ہے. آسیہ مسیح کا کیس دیکھ لیں تو کسی نہ کسی نے اور بہت سارے لوگوں نے مل کے اس کو چھڑا کے باہر بھجوا دیا. ابھی یہ 2-3 دن پہلے فیصلہ آیا ہے، یہ ایک آصف پرویز 2013 میں اس نے ایک ٹیکسٹ میسیج کے اندر اپنے سپروائزر کو، کہیں کام کرتا تھا، یہ بھی مسیح تھا، تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اور اتنی عرصہ چلنے کے بعد سیشن کورٹ کے اندر تو یہ کیس آ گیا کہ اس کو سزائے موت ہوگی. اب آپ دیکھیے گا میڈیا کس طرح سپن کرتا ہے اس سٹوری کو، انٹرنیشنلی کس طرح ایک دم آوازیں اٹھنا شروع ہوتی ہیں. ہیومن رائٹس گروپس اور ہمارے جو سیکولر اور لبرل طبقہ یہ کیسے آوازیں اٹھانا شروع کرتا ہے کہ یہ پشت پناہی کرے گا، مکمل طور پہ کرے گا. اور ہمارے حکمران اور ہمارے باقی ادارے جو ہیں وہ پھر کیپیچولیٹ کر جائیں گے، یعنی کہ بالکل بیٹھ جائیں گے اور اس کے حق میں فیصلہ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اور اس سزائے موت کو پھر کسی اور طریقے سے بدل دیں گے. ہسٹری تو یہی بتاتی ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ کسی نہ کسی طرح امپلیمنٹ ہونا شروع ہو. لیکن اگر ہم انٹرنیشنل لیول پہ دیکھیں تو ایک تو یہ کہ مسلمان ممالک اب ایک اکائی کی طرح اکٹھے ہیں بھی نہیں کہیں پہ، اپنے ان کے انٹرسٹ آگے ہوئے ہیں. دو ایشوز پہ تو اکٹھے ہو جائیں، کم از کم 2 ایشوز پہ تو ہو جائیں، یہ تو سب کا کامن ہے. اگر تو دین ان کے لیے پرائیورٹی رکھے تو ان 2 ایشوز پہ کامن ہونا چاہیے. لیکن اگر یہ کہ کس طرح اپنی کرسی بچانی ہے اور کس طرح اپنی ہیجمنی کریٹ کرنی ہے علاقے میں، اگر پرائیورٹی ہے تو پھر تو وہ اس معاملے میں اکٹھے نہیں ہو رہے. اور جیسے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ نہیں ہو رہے ان معاملات کے اندر، بہت کم آواز اٹھائی جاتی ہے، آواز اٹھتی ہی نہیں ہے ہمارے بہت سارے مسلم ممالک کی جانب سے. اس کے اندر دیکھیں اس وقت مسلمان طاقت میں بھی نہیں ہے، نہ وہ G7 میں ہے، نہ وہ G13 میں ہے، نہ وہ اقوام متحدہ میں، G20 میں نہیں ہے، کسی میں بھی نہیں ہے، کہیں بھی ان کی طاقت نہیں ہے کہ اپنی بات منوا سکیں. ایک دور جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ حالانکہ خلافت عثمانیہ تھی دم توڑ رہی تھی سلطان عبدالحمید کے دور کے اندر، تو اس وقت برطانیہ کے اندر جب انہوں نے کوشش کی کہ ایک سٹیج پلے کے اندر ایکٹرز کے طور پہ شامل کیا جائے، اور اس میں خدشہ یہ تھا اور یہ بات سامنے آئی کہ شاید وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو، تو سلطان عبدالحمید جیسے خلیفہ جو کہ طاقت میں نہیں تھے، بہت کم پاور رہ گئی ہوئی تھی، اس نے کہا کہ اگر یہ تم نے کیا تو وارننگ دیتا ہوں، اعلان جہاد کر دیں گے. اور کیونکہ خلافت موجود تھی تو مرکزیت تھی، اس سے ڈر کے انہوں نے بند کر وارننگ ایشو کر دی تھی. اس وقت ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ان کو وارننگ ایشو کریں، تو ہم زیادہ سے زیادہ کوشش یہی کرتے ہیں کہ اپنی بات، دل میں تو برا جانتے ہی ہیں، اس کے بعد یہ کہ جس طرح یہ پروگرام ہے اس کی وساطت سے ہم اپنے حکمرانوں کو بھی، اپنے اداروں کو بھی، پوری اپنی ریاست کو بھی، اور پھر باقی مسلم ممالک کو بھی یہی پیغام دیتے ہیں کہ خدا را اس معاملے کے اندر آپ قدم اٹھائیں. اگر آپ نہیں اٹھائیں گے تو وہی ہوگا پھر آپ کے ساتھ جو کہ ایسی قوموں کے ساتھ ہوا کرتا ہے جو ان معاملات میں آواز نہیں اٹھاتے. اور پھر یہ کہ اللہ کرے وہ وقت جلد آئے کہ ہم اس طاقت میں بھی ہوں، موجود ہوں، کہ ہم ان کو اینٹ کا جواب پتھر سے دے سکیں، اور ان کو ہمت ہی نہ ہو اس چیز کی کہ وہ ایسا کام کوئی کریں، قرآن پاک کی بے حرمتی کریں، آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کہ گستاخی کریں، یا کسی مسلم ملک کے اوپر حملہ کرنے کے بارے میں سوچیں بھی، اور ہم ان کو پہلے ہی جواب دیں اس چیز کا. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وعدہ ہے کہ دین جو ہے وہ پوری دنیا پہ ایک دن غالب آ کے رہے گا، اللہ کرے کہ وہ ہماری جنریشنز کو دیکھنا نصیب ہو. ہم اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں.